میں جاری بحران ایک اور نازک موڑ پر۔ ماسکو اور دمشق کا الزام کہ شام میں رات گئے ایک فوجی ہوائی اڈے پر میزائل حملے کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے۔ اقلیتوں کے بارے میں بی بی سی اردو کی خصوصی سیریز میں ایک ایسی کارکن سے ملیں گے جو صرف اپنی برادری کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے فلاحی کام کرتی ہیں۔ مسلمان آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، بھائی ہمارے بچے قید میں ہیں، وڈیرے نہیں چھوڑ رہے، ہمارے بچے بھوک مر رہے ہیں، بہن تم ہماری مدد کرو۔ اور آپ کو لے چلیں گے تھائی لینڈ کی اس انوکھی مارکیٹ میں جو ٹرین کی پٹری پر لگتی ہے۔ شام کے فوجی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کے لیے شامی حکومت اور روس نے اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ہومس کے نزدیک T4 نامی ہوائی اڈے پر حملے میں 14 افراد ہلاک ہوئے۔ اس الزام کے جواب میں ابھی تک اسرائیل کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت پر ہوا ہے جب مشرقی غوطہ کے علاقے دوما میں مبینہ کیمیائی حملے میں 70 افراد کی ہلاکت کی خبروں کے بعد شدید عالمی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج اقوام متحدہ کا اجلاس بھی متوقع ہے۔ تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی۔ اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ شام کے مقامی میڈیا پر چلنے والے یہ مناظر اور الزامات کہ شام کے فوجی ہوائی اڈے T4 پر حملہ اسرائیل نے کیا ہے۔ یہ ملک کے وسط میں سب سے بڑی فوجی ایئر بیس ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہاں صرف شامی ہی موجود نہیں تھے۔ برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ہلاک ہونے والے 14 افراد میں ایرانی افراد بھی شامل ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس ایئر بیس پر شامیوں اور ایرانیوں کے علاوہ لبنان کے مسلح گروپ حزب اللہ کے جنگجو اور روسی بھی موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ روس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کوئی روسی زخمی نہیں ہوا ہے۔ اس حملے کے لیے پہلے امریکہ